اپنے بزرگوں کو آپ روئیں جنہوں نے آپ کو غلط دین بتایا، کتابوں میں لکھا ہوا بھی صحیح نہیں بتایا، ہم تو کتابوں سے بیان کر رہے ہیں۔ یہ تفریق کہیں پہ ہے ہی نہیں ہے کہ آپ نے ضرور انبیاء کو علیہ السلام ہی کہنا ہے، صحابہ کو رضی اللہ عنہ ہی کہنا ہے، بزرگوں کو رحمہ اللہ ہی کہنا ہے۔ میرا اس کے اوپر پورا یوٹیوب پہ کلپ ہے، رضی اللہ عنہ پہ دھوکہ۔ آپ ان مولویوں سے صرف یہ جا کے پوچھیں، یہاں 100+ لوگ بیٹھے میں ماشاء اللہ تعالی، ان سے جا کے یہ پوچھیں کہ یہ بتائیے کہ یہ جو صحابہ کرام میں سے جب کوئی فوت ہو جاتا تھا تو جو زندہ صحابہ تھے وہ اس کا نام رضی اللہ عنہ کے ساتھ لیتے تھے، کیا کہتے تھے اس کو؟ قیامت تک ڈھونڈتا ہی رہے گا وہ، ہم نے پہلے ریکارڈ کر دیا، وہ رحمہ اللہ کہتے تھے۔ سیدنا عمر کی میت میں مولا علی کا جو خطبہ ہے بخاری اور مسلم میں، رحمک اللہ عمر ابن خطاب، ابن الخطاب، اللہ رحم کرے عمر ابن خطاب، رحمہ اللہ کہتے تھے۔ یہ رضی اللہ عنہ تو بعد میں محدثین نے کیا، اور وہ بھی آپ بخاری مسلم کی حدیثیں نکالیں، 90% حدیثوں میں کسی صحابی کے ساتھ رضی اللہ عنہ نہیں لکھا ہوا۔ ان عائشہ تھا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان ابی ہریرہ، بس اسی طرح کوئی نام نہیں ہے۔ اس ترجموں میں ضرور رضی اللہ عنہ لکھا ہوتا ہے، تو آپ کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں۔ امام مسلم نے صحیح مسلم، یہ دارالاسلام کی کھولیں، کتاب الایمان چیپٹر کے سٹارٹ میں آپ آئیں تو امام مسلم کا شاگرد کہتا ہے قال امام مسلم بن حجاج القشیری رضی اللہ عنہ۔ امام مسلم کو رضی اللہ عنہ لکھا ہے ابو اسحاق نے، جس نے ان کی یہ مسلم شریف ان سے لکھی ہے، تو رضی اللہ عنہ آپ کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں۔ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ، جو اللہ سے ڈرے اس کے لیے رضی اللہ عنہ ہے۔ یہ دعائیہ کلمات ہیں، ہم تو امام بخاری امام مسلم کو بھی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، بریلوی شیخ عبد القادر جیلانی کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اور دیوبندی المحنت میں علماء دیوبند کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، تو آپ کسی کو بھی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ اچھا میں آپ سے پوچھوں، یہ مسلمان جب سیدہ مریم کو کہتے ہیں تو ساتھ اس کے رضی اللہ عنہ کہتے ہیں؟ نہیں، کیا کہتے ہیں؟ علیہ السلام۔ تو کیوں؟ وہ پیغمبر تو نہیں ہے، پیغمبر کی والدہ ہے نا۔ جی اچھا پیغمبر کی والدہ جس سے پیغمبر پیدا ہوا وہ تو ہے علیہ السلام، عورت کے لیے علیہ السلام آئے گا، علیہ السلام مرد کے لیے آئے گا۔ اور جو پیغمبر کے اندر سے پیدا ہوئی وہ اس سے بڑی چیز ہے۔ ایک ہے پیغمبر کس سے پیدا ہوا، ایک یہ کہ پیغمبر تو خود معصوم صاف ستھرا، اس کی جو اولاد ہے تو وہ علیہ السلام نہیں ہو سکتی۔ سیدہ فاطمہ بالکل تو ہے، سیدہ فاطمہ کو علیہ السلام امام بخاری نے ان کے اوپر جو چیپٹر باندھا ہے نا اس کا نام ہی ہے علیہ السلام کے ساتھ، سیدہ فاطمہ کے فضائل پہ۔ ہاں یہ لڑا بات ہے، جب اردو ترجمہ ہے تو عربی میں لکھا ہے علیہ السلام، اردو میں رضی اللہ عنہ۔ وہ کہہ رہے ہیں امام بخاری کو دھوکہ لگ گیا ہے تو ہم اس کو ذرا سیدھا کریں۔ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6318 نمبر حدیث میں سیدنا علی اور فاطمہ کے ساتھ کمبائنڈ لکھا ہے امام بخاری نے علیہ السلام، ان دونوں پر اللہ کا سلام ہو۔ 3748 نمبر حدیث صحیح بخاری میں سیدنا حسین ابن علی کے ساتھ امام بخاری نے لکھا ہے علیہ السلام۔ اور صرف بخاری نے نہیں، سنن ابی داؤد میں 4646 نمبر حدیث میں علی علیہ السلام، امام ابو داؤد نے 12 جگہ پہ سنن ابی داؤد میں علیہ السلام لکھا ہے سیدنا علی کے ساتھ۔ امام ترمذی نے وہ بڑی مشہور حدیث جو نبی علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے، حسن و حسین جو ہے وہ لڑکھڑاتے ہوئے آئے تو نبی علیہ السلام ممبر سے اتر کے ان کو اٹھا لیا اور کہا کہ اللہ نے سچ فرمایا ہے کہ مال اور اولاد میں تمہارے لیے آزمائش ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہوا کہ میرے بچے اس طرح آ رہے ہوں میں نہ اٹھاؤں۔ وہاں حسن و حسین کے ساتھ امام ترمذی نے لکھا ہے علیہ السلام، ان دونوں پہ اللہ کی سلامتی ہو۔ علیہ السلام لکھا گیا، ہمیشہ لکھا گیا، تو یہ انہوں نے کہانیاں بنا دی۔ اچھا اب جب ہم نے یہ باتیں نکالی ہیں نا تو اب انہوں کا نیا ورژن آ گیا، کہتے ہیں جی وہ بخاری میں بعد میں کسی نے ڈال دیا ہے۔ سر بخاری کے کلمی نسخوں میں موجود ہے، تو آپ سیدھے طریقے سے اپنے کپڑے اتارے، یہ کپڑے وہ دوسرے والے نہیں، علمی کپڑے جو آپ نے لبادے اوڑے میں، اور بتائیں کہ ہم منکرین حدیث ہیں۔ آپ بخاری کو ڈاؤٹ فل کرنا چاہ رہے ہیں ہمارے بات، پہلے تو نہیں آپ کو خیال آیا۔ اچھا پھر مجھے یہ بتائیں، یہ جب آپ عام قبرستان جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ رحمہ اللہ یا السلام علیکم اہل الدیار؟
جی جی تو السلام وہاں سلامتی نہیں بھیج رہے. اور جب ہم ایک دوسرے کو ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ سلام بھیجتے ہیں. اور سب نماز میں ہم اپنے اوپر کیا بھیجتے ہیں؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. بخاری مسلم میں حدیث ہے جب سلام پڑھو گے زمین و آسمان میں ہر نیک بندے تک اللہ پہنچا دے گا. وعلی عباد اللہ الصالحین میں سارے آتے ہیں، انبیاء بھی، صحابہ بھی، اہل بیت بھی، اور سارے نیک بندے. تو وہ علیہ السلام ثابت نہیں ہوتا. اچھا پھر قبر رسول پہ جب عرض کرتے ہیں تو السلام علیکہ یا رسول اللہ کہتے ہیں نا. 4 کتابوں میں، سنن کبریٰ البیہقی میں، الموطا امام مالک میں، فضل الصلاۃ علی النبی میں، المصنف ابن ابی شیبہ میں، کہ قبر رسول پہ ابن عمر جب حاضر ہوتے ہیں کہتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ. پھر السلام علیکہ یا ابا بکر، ہونا تو چاہیے تھا رضی اللہ عنہ یا ابا بکر. تو ابو بکر کے ساتھ اگر میں علیہ السلام لگا لیتا ہوں تو کسی کو تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ یہ تو صحابہ کی سنت ہے. عبداللہ بن عمر کیا کہتے تھے؟ السلام علیکہ یا عمر، سیدنا عمر کی قبر پہ. تو اگر میں کہہ لوں عمر علیہ السلام تو اس میں کیا حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں. خام خواہ اس کو یعنی ایک اختلاف کا ذریعہ بنایا ہوا ہے. علیہ السلام بھی کہہ سکتے ہیں، سلام اللہ علیہ عورت کے لیے، مرد کے لیے علیہ السلام. یہ سب کی سب چیزیں ثابت ہیں، اور میں نے اس کے اوپر کلپ بھی ریکارڈ کرا دی ہے. بلکہ اگلے دن تو مولانا طارق جمیل صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ نے بھی تھنک آؤٹ آف باکس کرتے ہوئے یہ ریکارڈنگ میں کروا دی ہے ویڈیو، کہ یہ ہم نے تفریق کی ہوئی ہے. آپ علیہ السلام کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں، اور آپ رضی اللہ عنہ بھی کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں. قرآن میں تو ہر مومن کے لیے ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. رضی اللہ عنہ ہر مومن کے لیے موت کے وقت، تو کسی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے. تو وہ آپ میرا دیکھیں، اس یوٹیوب پہ کلپ ہے علیہ السلام اور رضی اللہ عنہ پہ دھوکہ. سر کس کس بات پہ آپ کو دھوکے دیے گئے ہیں؟ سر جی اس میں دھوکہ دینے کا فائدہ کیا ہے؟ ہاں فائدہ بہت بڑا ہے. وہ کیا؟ ہاں فائدہ یہ ہے کہ ہم نے ہر وہ کام کرنا ہے جس سے ہم اپنی مخالف پارٹی کو نیچا کریں اور اپنی آئیڈینٹی قائم رکھیں. میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. بریلوی دیوبندی دونوں ہی حنفی ہیں نا جی. بریلوی نبی علیہ السلام کے مبارک نام پہ انگوٹھے چومتے ہیں، دیوبندی کیوں نہیں چومتے؟ وہ کہیں گے یہ تو ضعیف حدیث ہے. تو فضائل مال میں جو ضعیف حدیث ہیں وہ کہتے ہیں اس لیے کہ وہ ماری ہیں، جو بریلویوں والی ہیں وہ ماری نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں فضائل میں لے لینی چاہیے. ہاں تو انگوٹھے چومنا فضیلت ہی ہے نا، فضیلت ہی بیان کرتے ہیں نا. وہ کہتے ہیں محبت کا اظہار ہے. یہ غلط جملہ بولتے ہیں فضائل میں لے لیں. ان کو بولنا چاہیے فضائل میں اپنے باپوں اور اپنے بزرگوں اور اپنے فرقے کی لینی چاہیے. اور آپ کو بتاؤں یہ مشترکہ کتاب جو در مختار ہے فقہ حنفی کی کتاب، اس کے اوپر حاشیہ لکھا ہے رد المختار ابن عابدین شامی نے. اس نے باقاعدہ لکھا ہے کہ اذان کے جواب دیتے وقت پہلی دفعہ پڑھا جائے السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، اور دوسری دفعہ انگوٹھے چومتے ہوئے پڑھا جائے قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. یہ فقہ حنفی کی بنیادی کتابوں میں لکھا ہوا ہے جس پہ دیوبندی بریلوی متفق ہے. لیکن آج انہوں نے پگڈنڈی الگ کر لی ہے. اس مسئلے میں بریلویوں کا موقف صحیح ہے فقہ حنفی کے پوائنٹ آف ویو سے. قرآن و حدیث کے حساب سے تو نہ بریلویوں کا موقف ٹھیک ہے نہ بریلویوں کا دیوبندیوں کا. میں آپ کو فقہ حنفی کے پوائنٹ آف ویو سے بتا رہا ہوں. تو وہ انہوں نے اپنے ٹھیے قائم رکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، KFC میکڈونلڈ چل رہے ہیں پیرلل میں. ٹھیک ہے، کبھی کسی KFC والے نے کہا ہے کہ یار چکن تو ہمارا اچھا ہے لیکن چپس میکڈونلڈ کے اچھے ہوتے ہیں. کبھی نہیں کوئی کہے گا. وہ کہیں گے جناب وہ تو گھی نہیں صحیح استعمال کرتے، وہ تو یہ نہیں کرتے. تو یہ اسی طریقے سے چل رہا ہے. تو وہ آئیڈینٹی قائم رکھنے کے لیے، فرقہ واریت قائم رکھنے کے لیے، کیونکہ جب آپ فرقہ واریت قائم رکھیں گے تو آپ کی مسجدیں الگ ہوں گی، مسجدیں الگ ہوگی، چندہ باکس الگ ہوں گے، چندہ باکس الگ ہوں گے، چندے کی بکس الگ ہوں گی. اس کے بغیر تو پھر کام چلے گا نہیں نا. چندے کے اڈے علیحدہ رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ تفریقیں قائم رکھیں، آپ لوگوں کو یہ کہانیاں کروائیں. الٹا جب کوئی آگے علمی بات کرے وہ کہے یار ہم نے تو آج تک بات، اچھا یہ جاہل لوگ بھی کہہ رہے ہیں یہ علی کڑی گلا کرتا ہے سیدھے سنے ہی نہیں. اچھا ان سے پوچھو آپ نے کتنا علم حاصل کیا ہے، ان سے دعائے کنوز سن لیں آپ ترجمے کے ساتھ. تو اگر وہ سنا دیں تو پھر اگلی بات کریں. اگر نہ سنا پائیں، اور دعائے کنوت بھی صحیح ہے علی، اللہم انا نستعینک کا نہیں ہوتے دعائے کنوت نازلہ ہے. دوسرے علی اللہم اہدنی فی من ہدیت، تو ان کو یار تم تو دعائے کنوت نہیں آتی ہے.
تو تم اتنے بڑے دعوے کر رہے ہو. بھائی آپ کے بزرگوں نے آپ کو دھوکہ دیا, پوری نیک نیتی کے ساتھ آپ کا بیڑا غرق کیا. اسلام کی ہسٹری میں جس نے بھی اسلام کے ساتھ یہ زیادتی کی ہے پوری نیک نیتی کے ساتھ کی ہے. اس نے یہی سمجھا کہ اس وقت امت کے وسیع تر مفاد میں یہی ضروری ہے کہ یہ کر دیا جائے. اور آج بھی جو کچھ ہو رہا ہے وسیع تر مفاد میں ہی ہو رہا ہے. وہ امت کا وسیع تر مفاد نہیں ہوتا, اپنا وسیع تر مفاد ہوتا ہے.